الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، خواتین، الحمدللہ آج ایک بار پھر عید الفطر کا دن ہم منا رہے ہیں. یہ عید الفطر رمضان کا مہینہ پورے ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے روزے داروں، مومنوں، مسلمانوں کے لیے انعام کا دن ہے. باقی لوگوں کے بھی عید ہوتے ہیں، تہواریں ہوتی ہیں، وہ کسی شخصیات سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری جو عیدیں ہیں وہ اللہ رب ذوالجلال نے عبادات کے حساب سے رکھی ہیں. باقی لوگوں کی عیدیں جشن، مستی، شرارت، انجوائے، ادھر ادھر مختلف خرافات میں وہ گزارتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں عید دی ہے، سب سے پہلے تو فجر کے جو فرض ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو سب سے پہلے ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. یہ کوئی سنت اور نفل نہیں ہے بلکہ واجب ہے جو فرض کے قریب ہے، یہ ضروری ہے. تو جب بندے کو اللہ خوشی دیتا ہے تب بھی اللہ عبادت کا حکم دیتا ہے، اور جب کسی کو غم اور تکلیف ہوتی ہے تب بھی اللہ تعالی عبادت کا حکم دیتا ہے. اور یہ عبادت بندگی ہے اور خالق و مالک کے سامنے جھکنا ہے، اس کے احکامات کے مطابق ہمیں گزارنا ہے. دیکھو، جب اللہ نے ہمیں عید کا حکم دیا تو فرمایا اے پیسے والو، اے دولت والو، جب تم عید منا رہے ہو تو اپنے ساتھ غریبوں کو بھی عید کرواؤ. اسی لیے اس
رمضان شریف کے جو ہم روزے رکھے ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، تو اللہ رب الجلال نے فرمایا ان کا صدقۃ الفطر دیا کرو، ویسے زکوٰۃ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، غریب غربے کی مدد کرو تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے تو اللہ رب الجلال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو خود عید منائے، پڑوس میں غریب کے بچے جو غربت کی وجہ سے عید نہ منا سکیں تو اس کی عید نہیں ہوگی، وہ گناہگار ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ رب الجلال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں تم خود عید مناؤ اور جہاں تم خود اچھے اچھے کھانے کھاؤ، تو وہاں غریبوں کا بھی حق ہے کہ ان کی عید کے اہتمام کے لیے بھی تمہیں اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ تو اللہ رب الجلال نے جو یہ ہمیں دن دیا ہے، یہ کس کے لیے دیا ہے؟ یہ روزے داروں کے لیے، تراویح پڑھنے والوں کے لیے، ذکر و اذکار کرنے والوں کے لیے دیا ہے۔ اللہ رب الجلال کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو اللہ رب الجلال اس کی برکت سے تمام گناہگاروں کو معاف کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہگار ایسے بھی ہیں کہ جن کی معافی اس مبارک مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اے لوگوں، ایسے لوگوں سے بچو، ایسے کاموں سے بچو کہ جن کی وجہ سے معافی بھی نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے اللہ کی رضامندی نہ ہو، جس کی وجہ سے جہنم نہ ہٹ جائے۔ تو اسی لیے رب الجلال کے نبی نے فرمایا باقی تو سب کی بخشش ہوگی، لیکن چند شخص ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کون ہیں؟ ایک تو ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کو ستائے، ان کو خوش نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، تو رمضان شریف میں بھی وہ بخشا نہیں جائے گا، لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، عید الفطر کے دن بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور دوسرا، رشتہ داروں سے، عزیز قریب ساتھیوں سے معمولی باتوں پر تعلق توڑے اور رشتہ توڑے اور قطع رحمی کرے، یہ چند وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو غصے کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے۔ ایک جب غرور، دولت مندی آ جاتی ہے، دولت کی وجہ سے پھر وہ اپنے غریب رشتہ داروں سے قطرانے لگ جاتا ہے، پھر دولت مندوں کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے، ان سے تعلق کرنا چاہتا ہے، ہدیہ تحفے ان کو دینا چاہتا ہے کہ بدلے میں کچھ ملے۔ غریب جو رشتہ دار ہیں ان سے یہ کنارہ کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قطع رحمی کرنے والا۔ تو رمضان شریف میں قطع رحمی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا، عادی، نشائی، شرابی جو رمضان شریف میں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ لوگوں جو شرابی ہیں وہ توبہ کریں تب ان کی بخشش ہوگی، شرابی توبہ نہیں کریں گے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بھی نشے ہیں جو شراب کی طرح لوگوں کو جو ہے تو دماغ اور عقل میں فطور ڈالیں۔ تمام نشے وہ بھی حرام ہیں، ان کے عادی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ایک ہے بے حیا، جو بے حیائی کے کام کرتا ہے، بے حیائی سے توبہ نہیں کرتا، گھر والوں کا خیال نہیں کرتا، وہ بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، یا خود بے حیا ہو جائے، گھر والوں کو بھی بے حیائی سے نہ روکے، تو ایسے دیوس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے، عید کی رات کو فرشتہ آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے لوگوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی حاجت مند اور مصیبت زدہ جو اللہ رب ذوالجلال اس کے تمام مسائل حل کرے۔ یہ جو ہے تو لیلۃ القدر میں بھی آتے ہیں اور عید کی رات کو بھی آتے ہیں۔ تو اس طرح جو عید کی رات میں اللہ کو یاد کرتا ہے،
عید کی رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے ان کی بخشش ہو جاتی ہے، خاص طور پر تہجد پڑھنے والوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی رات ہوتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ جس مزدوری نے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام پورا کر لیا ہو تو پھر اس کو کیا دینا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یا رب ذوالجلال، ان مزدوروں کا حق ہے کہ جس نے اپنا کام پورا کر لیا، اپنی ڈیوٹی دے دی، اس کو اجرت بھی پوری دی جائے، اس کو معاوضہ بھی پورا دیا جائے، اس کی مزدوری میں کوئی کمی نہیں کی جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے بندوں پر روزے فرض کیے انہوں نے ادا کیے، میں نے بندوں پر جو ہے تو صدقہ فطر لازم کر دیا انہوں نے ادا کیا، بندوں پر میں نے مالداروں پر زکوٰۃ رکھی وہ انہوں نے ادا کیا، تراویح پڑھی، ذکر اذکار کیا، مجھے یاد کرتے رہے، میری بندگی کرتے رہے اور پھر گناہوں کی معافی مانگتے رہے، گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا۔ تو لوگوں، عید الفطر کی رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ تو انعام کی رات صبح فرشتے پھر راستوں پر ہوتے ہیں اور جو ہے تو لوگوں کو سلام کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، جو عیدگاہوں میں جاتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے تزکیہ کیا، تقوی اختیار کیا، خود کو گناہوں سے بچا، اللہ کے حکموں کے مطابق چلا۔ مسلمانوں، عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آزادی ملی ہے، جن گناہوں سے ہم رمضان کی وجہ سے بچے ہوتے تھے اب ان کی اجازت نہیں ہے، نہیں، گناہوں کی اجازت تو کبھی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جواریوں، نشائیوں، چوروں، بدکاری کرنے والوں، سود کھانے والوں اور لوگوں کو ستانے والوں، ظلم کرنے والوں، جس طرح شیطان بڑے بڑے سرکش رمضان میں بندھے ہوئے تھے تم گناہوں سے بچے رہے، اب جو ہے تو عید کے بعد بھی ان گناہوں سے بچنا ہے، نشا کے قریب نہیں جانا ہے۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں تھی، نماز ہر وقت فرض ہے۔ واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس طرح رمضان میں الحمدللہ لوگ جو ہے تو روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتے تھے، بعد میں بھی جھوٹ حرام ہے۔ رمضان میں لوگ بدکاری سے بچتے تھے، بعد میں ہی بدکاری حرام ہے۔ بہت سے ایماندار بندے اگر نشے وغیرہ میں چوری میں مبتلا ہوتے تھے، رمضان میں انہیں چھوڑ دیا، اب بھی انہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور پکی توبہ کرو۔ ایک ہوتا ہے زبانی توبہ نہیں، بلکہ سچے دل سے، یقین کے ساتھ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ خود کو عاجز سمجھتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، جس نے گناہ کیے، گناہ کے بعد سچی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد نیک کام کیے تو پھر ان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ان گناہوں کو تولا نہیں جائے گا، وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ جیسے آپ نے کسی کا قرض لیا ہے، اب قرضے کے اس نے آپ پر قرضہ لکھ دیا، فلان ولد فلان جگہ کا بیٹھا ہوا ہے، اس پر اتنا قرضہ ہے، آپ جاتے اس کا قرضہ دیتے ہو، وہ اسے مٹا دیتا ہے، بس جیسے قرض تھا ہی نہیں۔ تو یہ گناہ کرنا گویا اللہ سے قرض لینا ہے۔ اگر آپ نے توبہ کی ہے تو آپ کے یہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگر توبہ نہیں کیے یہ نہیں مٹ جائیں گے۔ ایک دوسرا مغالطہ بھی مسلمانوں میں ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے،
نہیں نہیں، توبہ سے صرف اللہ کے حقوق معاف ہوتے ہیں. مثلا نمازیں نہیں پڑھی، اللہ چاہے معاف کر دے. اور مثلا روزے نہیں رکھے، اللہ چاہے معاف کر دے توبہ سے. بھئی آئندہ میں نمازیں پڑھوں گا، توبہ میں روزے رکھوں گا، باقی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا آئندہ، تو وہ معاف ہوں گے. باقی جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق، وہ معاف نہیں ہوں گے. 70 توبہ کرو، 70 حج کرو، وہ معاف نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ فراڈ کرتے ہیں اور لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، پھر جو ہے تو عمرے پہ چلے جاتے ہیں. پرائے مال سے عمرہ ناجائز غریبوں کو ستا کر عمرہ کرنا یہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. پرایا مال کھا کے حج کرتے ہیں، پرایا مال کھا کے عیدگاہ میں بیٹھتے ہیں، ان کا عیدگاہ قبول نہیں ہوگا. اس سال کی خبر آئی پنجاب میں کسی نوجوان نے درزی کی دکان توڑی، تالا توڑا اور کپڑے نئے جو ہے تو چوری کر کے لایا، اور جو ہے تو پھر کسی مسجد میں گیا، کہا میں عیدگاہ میں بیٹھوں گا. لوگوں نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، بیگ کپڑوں کا ساتھ تھا. اب ادھر ادھر پولیس نے پتہ کیا، اس پہ بھی شک ہو گیا. لوگوں نے کہا وہ تو عیدگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر بھی ان کو شک ہوا کہ اس کے پاس جو بھاری بیگ ہے، 2-3 جوڑے کپڑوں میں اتنا سامان، اتنا بیگ کیسے بھرا جا سکتا ہے. اور جو ہے تو آ کر مسجد کی انتظامیہ سے اجازت لے کر اس نوجوان کے بیگ کی تلاشی لی گئی تو 12 نئے جوڑے جو غریبوں نے پتہ نہیں کیسی کوشش کر کے محنت کر کے درزی کو دیے تھے سلوانے کے لیے. درزی بیچارے نے چند سو کی لالچ میں ان کی سلائی کی تھی. اب جو ہے تو درزی بھی پھنس جاتا، وہ لوگ بھی عید سے محروم رہ جاتے. ان کو پکڑا گیا. چوری کر کے اعتکاف کرنے والوں، کیا تمہارا اعتکاف قبول ہوگا؟ لوگوں سے فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے لوگوں کا حق کھانے والوں، کیا جو ہے تو تمہاری نیکیاں قبول ہوں گی؟ نہیں نہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں. اللہ چاہے تو توبہ سے اپنے حقوق معاف کرے، لیکن بندے اپنے حقوق معاف نہیں کریں گے. خاص طور پر ان کے حقوق کا خیال کرو جن سے ہمارا رات دن کا واسطہ ہے، زندگی بھر کا واسطہ ہے. مثلا ماں باپ اور اولاد، میاں اور بیوی، بھائی اور بھائی اور بہنیں. اسی طرح جو ہے تو آپس میں جو نزدیکی رشتہ داریاں ہیں اور اپنے برادری اور خاندان کے لوگ، ان کے حقوق ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے اور جو ہے تو خوار و ذلیل ہو جاؤ گے، ان کے حقوق میں پکڑے جاؤ گے. ایک آدمی اگر جو ہے تو گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد جو ہے تو توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن اپنے حقوق معاف کرتا ہے، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال دیکھو، الحمدللہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے. رمضان میں تمام مومین کے جو پچھلے گناہ ہیں، جن کی اگر روزے قبول ہو گئے، توبہ قبول ہو گئی، اور نوافل اور سنتیں قبول ہو گئیں، فرائض قبول ہو گئے، ان کی بخشش ہو گئی ہے. آئندہ اگر گناہوں سے بچیں گے وہ بخشے جائیں گے. اگر آئندہ گناہ کیا پھر ان کا حساب دینا پڑے گا. اور سوائے چند لوگوں کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کی معافی نہیں ہوگی، اور جو ہے تو حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوں گے. تو اس طرح جو ہے تو میاں بیوی کو آپس میں حقوق ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، اولاد کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اپنے استاد اور پیشمام کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. پیشمام کو بھی دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے مقتدیوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور جو ہے تو حق ان کو بتانا چاہیے. امام پر حق ہے کہ لوگوں میں کمی کوتاہی دیکھے ان کو بتائے. وہ امام جو حق بتانے سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن جہنم کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جائیں گے. وہ امام جہنمی ہوگا کہ جو مقتدیوں کے گناہوں کو دیکھ کر جو ہے تو وہ نہ بتائے. تو اسی لیے امام اور مقتدیوں کا اکثر اختلاف ہوتا ہے. جب سود کے خلاف تقریر کی سود خور ناراض ہو جاتے ہیں، نشے کے خلاف تقریر کی نشائی ناراض ہو جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے تو تکبر والوں کے خلاف تقریر کی وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو علماء کرام جو علماء حق ہیں،
وہ سب کی ناراضگی مول لیتے ہیں، صرف اللہ کی ناراضگی سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے پھر اوروں کی ناراضگی سے وہ ڈرتے ہیں، پھر جو ہے تو سود کے خلاف بات نہیں کرتے، گناہوں کے خلاف بات نہیں کرتے، لوگوں کو عیوب نہیں بتاتے۔ اور پھر عیوب بتانے کا بھی طریقہ ہے، کسی کا نام لے کر کسی کو ہٹ کر کے نہیں بتانا ہے، بلکہ یہ کہنے لوگوں یہ چیزیں حرام ہیں، یہ غلط ہیں، یہ ناجائز ہے، ان سے بچو۔ نبی بھی کوئی بھی خامی دیکھتے تھے تو کہتے ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ فلان فلان کام کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا، یا کہتے ہیں لوگوں ان کاموں سے بچو۔ تو جو کام کرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اس کا مجھ سے تعلق ہے کیونکہ میں وہ کام کرتا ہوں، لیکن نبی ان کو نہیں بتاتے تم یہ کام کرتے ہو۔ ہاں جب ضروری مسئلہ ہوتا، مثلا ایک صحابی نے نماز صحیح نہیں پڑھی، نبی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے نماز پڑھی تو نبی نے فرمایا آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، نبی نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھ نماز۔ پھر آ گئے یا رسول اللہ بس مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، صحیح نماز کیسے ہے مجھے بتا دو۔ ناراض ہو کے چلا نہیں گیا، الٹی سیدھی باتیں نہیں کی، بلکہ نبی کے سامنے ادب سے آ کے بیٹھ گیا، کہا یا رسول اللہ میں تو ایسی نماز جانتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ۔ تو نبی نے کہا آپ نے سجدے اور رکوع میں جلد بازی کی ہے، سجدہ صحیح کرنا ہے، اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے، ایک سجدے کے بعد صحیح بیٹھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ ان چیزوں کو پورا کرو، اور جو ان میں پڑھنے ہوتے ہیں وہ پڑھا کرو، صحیح طریقے سے نماز پڑھو، اپنے سامنے دیکھو، ادھر ادھر نہیں دیکھو، نظر کو ادھر ادھر مت بھٹکاؤ، گردن کو ادھر ادھر نہیں کرو، خشوع و خضوع سے نماز پڑھو، تب نماز تمہاری قبول ہوگی۔ تو اسی لیے اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی آپ کا وضو غلط ہے تو ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ کوئی کہتا ہے آپ کی نماز غلط ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائی ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، خود نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اور حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ حسن حسین مسجد میں آئے تو دیکھا ایک دیہاتی وضو کر رہا ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ اب نبی کے گھر کے تھے، علی کے گھر کے تھے، اب جو ہے تو بھائیوں نے صلاح کیا کہ اس بابے کو وضو بتانا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حسن کہتا ہے چچا جان کہاں؟ کہا ہمارا وضو دیکھو، ہم وضو کرتے ہیں صحیح ہے۔ حسن نے وضو کیا، پھر حسین نے کہا چچا میرا بھی وضو دیکھو، اس نے وضو کیا۔ چچا آپ بڑے ہیں، کیا ہمارا وضو صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے تمہارا وضو صحیح ہے، تم نبی کے گھرانے کے ہو، میرا وضو غلط تھا، مجھے نہیں آتا تھا، آئندہ میں بھی ایسا وضو کروں گا۔ تو یہ اس طرح بھی بتانا ہوتا ہے ادب آداب کے ساتھ۔ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ نجات پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کو یاد کیا، اپنی رب کی عبادت کی اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگو تمہیں دنیا پسند ہے، تم دنیاوی زندگی اور اس کی کامیابی کو پسند کرتے ہو، لیکن یہ اس وقت تمہیں کامیابی ملے گی جب تم میری اطاعت کرو گے۔ باقی اگر میری اطاعت نہیں کرو گے، چلو چند سال تم نے کھایا پیا عیش کیا آرام کیا، پھر موت آ گئی، پھر کیا ہوگا؟ یہ چند دن کا عیش تو تمہیں مرنے کے بعد بھول جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، اس کو پسند کرتے ہو، اس کی کامیابی کے پیچھے رات دن محنت کرتے ہو۔ ہاں دنیا میں بھی جائز کام کے ساتھ محنت کرنا جائز ہے، اور صحیح کام کرنے کے ساتھ جو ہے تو دنیا میں بھی جائز ہے کہ جو ہے تو دنیا کماؤ۔ صحابہ نے بھی کمایا، بڑے بڑے دولت مند ہو گئے، لیکن اللہ کے راستے میں بھی لٹایا۔ تو اسی لیے رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا کے ساتھ چلو اور خود کو دنیا کی محبت سے آلودہ نہ کرو، اللہ کی ناراضگی نہ لو، کام کرو، جائز کام کرو، صحیح کام کرو۔ نبی نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت میں رہ کر اپنی دنیا داری کرتا ہے، اس کی دنیا داری بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔
وہ جب مزدوری کرتا ہے عبادت میں شمار ہے، ملازمت صحیح کرتا ہے عبادت میں شمار ہے، اور وہ دکانداری کرتا ہے عبادت میں شمار ہے۔ اگر صحیح طریقے سے کرے، اس طرح تھک ہار کر آرام کرتا ہے، وہ بھی عبادت میں شمار ہے، بشرطے کہ اللہ کی ناراضگی اختیار نہ کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ، صدقہ فطر 250 روپے فی آدمی ہے، جس نے نہیں دیا وہ بعد میں بھی دے، لیکن پہلے دینا تھا، وقت پر نہ دیا، جیسے نماز رہ جاتی ہے بعد میں بندہ پڑتا ہے۔ اسی طرح جن کے روزے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چلے گئے ہیں، وہ اپنے قضا روزے بعد میں رکھیں۔ یہ نہ سوچے سردیاں آئیں گی تب تقریب نہیں ہوگی میں رکھوں گا، نہیں، عید کے فوراً بعد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، سردی میں تک ہم زندہ ہیں، کہاں سے ہم وارنٹی لے کر آئے ہیں؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ جن کے روزے رہ گئے وہ روزے رکھے، اور جو ہے تو آئندہ پکا عزم کرو کہ بھئی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ہم حق پر چلیں گے اور سچ پر چلیں گے اور نیکیوں کا راستہ اختیار کریں گے۔ ایک دوسری بات، اس عید کے بعد 6 روزے جو رکھے گا اس کو گزشتہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ وہ قرآن کے حساب میں اللہ فرماتا ہے جس نے نیکی کی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے نیکی کی اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو ایک مہینہ اگر ہم نے روزے رکھے تو 10 مہینے کے روزوں کا ثواب، باقی 2 مہینے بچ جاتے ہیں 60 دن، اور ہر روزے کے 10 روزے، تو باقی 6 روزے اگر نفلی رکھے ہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نہ رکھے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایک اضافی نیکی ہے، اضافی ثواب ہے، ایکسٹرا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔